الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دلوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے حسد، بغض اور عداوت جوش مار رہا تھا، اور ان تمام بھائیوں نے ایک میٹنگ کی اور اس میٹنگ کے اندر یہ بات طے کی کہ کسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹایا جائے تاکہ والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کی تمام تر توجہات ہماری طرف ہو جائے اور ہمارے تمام دنیاوی کام درست ہوتے چلے جائیں۔ اس مقصد سے انہوں نے میٹنگ کی۔ میٹنگ کے اندر مختلف آراء پیش کی گئیں، مختلف تجاویز پیش کی گئیں۔ بعض بھائیوں نے یہ بات کہی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے تاکہ یوسف راستے سے ہٹ جائے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی تمام تر توجہات ہماری طرف متوجہ ہو جائے۔ دوسرے بھائیوں نے یہ بات کہی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کیا جائے بلکہ ان کو کسی دور دراز ملک کے اندر چھوڑ کر آیا جائے جہاں سے یہ واپس نہ آ پائیں اور انہیں گمشدہ قرار دے دیا جائے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تمام تر توجہات ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گی۔ یہ میٹنگ انہوں نے کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کا منظر کھینچا ہے اور ارشاد فرمایا کہ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، کہ بعض بھائیوں نے کہا کہ یوسف کو قتل کر دو اور بعض بھائیوں نے کہا کہ یوسف کو دور دراز علاقے کے اندر ڈال دو۔ نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ تمہارے ابا کی تمام تر توجہات تمہارے لیے مختص ہو جائیں گی۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس جملے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کی ایک سازش کو اور شیطان کی ایک چال کو ذکر کیا ہے۔ شیطان کی چال کیا ہے؟ شیطان کی چال یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے دل میں ایمان ہوتا ہے، تقوی ہوتا ہے، پھر جب وہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کا ایمان اور اس کا تقوی اس سے یہ بات کہتا ہے کہ یہ گناہ کا کام مت کرو، تو اس موقع کے اوپر شیطان وہ چال چلتا ہے اور کہتا ہے کہ بس یہ گناہ کر لو، اگر یہ گناہ کر لیا تو تمہاری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمہاری تمام تکالیف ختم ہو جائیں گی اور تمہارے دنیا کے تمام معاملات درست ہو جائیں گی۔ انسان اس چال کے اندر آتا ہے اور غلط کام کر گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ برادران یوسف کے سامنے بھی شیطان نے یہ چال چلی اور وہ اس چال کے اندر آ گئے اور انہوں نے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایک غلط کام کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا۔ تو یہ شیطان کی چال ہے۔ مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو اس چال سے بچنا چاہیے۔ اس میٹنگ کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے جن کا نام یہودا تھا وہ بھی شریک تھے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے کچھ نرم کوشا تھے، اس لیے انہوں نے یہ تجویز رکھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کیا جائے بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دور دراز ملک کے اندر ڈال دیا جائے اور انہیں گمشدہ قرار دے دیا جائے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں کے اندر ڈال دیا جائے جو کنواں بالکل اندھیرے والا ہو، اس کنویں کے اندر پانی نہ ہو تاکہ یوسف کا انتقال نہ ہو، یوسف علیہ السلام مر نہ جائے، اور وہ کنواں شاہراہ کے اوپر ہو تاکہ کوئی قافلہ وہاں سے گزرے اور وہ قافلہ اس کنویں سے اپنا پانی نکالے تو حضرت یوسف علیہ السلام باہر آ جائیں ان کے ڈول کے اوپر بیٹھ کر، اور وہ قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر اپنے ساتھ لے کر چلا جائے۔ یہ رائے یہودا نے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس رائے کو بھی بیان کیا لیکن یہودا کا نام نہیں لیا، اس لیے کیونکہ یہودا اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے نرم کوشا تھے لیکن باہر صورت اس مجلس کے اندر شریک تھے، اس پورے عمل کے اندر شریک رہے ہیں، اس وجہ سے گنہگار تھے، اور ایک گنہگار کا نام ذکر کرنا یہ اخلاق اور مروت کے خلاف ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا نام نہیں لیا اور کہا قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين، کہ ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل مت کرو بلکہ انہیں ایک اندھیرے کنویں کے اندر ڈال دو، کوئی قافلہ ان کو اٹھا کر لے کر چلا جائے گا۔ یہ میٹنگ ان لوگوں نے کی
حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے حالات کو سمجھتے تھے، اپنے بیٹوں کے حالات کو جانتے تھے، اس لیے کبھی حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو اکیلا اپنے بھائیوں کے ساتھ نہیں بھیجتے تھے۔ تمام بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور بڑے عاجزانہ انداز کے اندر یہ گفتگو کی اور کہا کہ ابا جان، آپ ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کرتے، آپ کو یوسف کے تعلق سے ہمارے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، ہم یوسف کے خیر خواہ ہیں۔ صبح کو ہم لوگ جنگل کے اندر جا رہے ہیں، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، یوسف وہاں کچھ کھائے گا، پیے گا، کھیلے گا، کودے گا، تو اس کو اچھا محسوس ہوگا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے مکمل طور کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے پورا منظر کھینچا ہے اور فرمایا کہ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا له لناصحون ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا له لحافظون۔ تمام بھائیوں نے کہا کہ اے ابا جان، آپ یوسف کے سلسلے میں ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، آپ اس کو ہمارے ساتھ آئندہ کل بھیج دیجئے، وہ کھائے گا، پیے گا، کھیلے گا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھائیوں سے منع کر دیا اور کہا کہ میں جانے کی اجازت نہیں دیتا ہوں، اور دو عذر بیان کیے۔ پہلا عذر یہ بیان کیا کہ کہ میں یوسف علیہ السلام کی دوری کو بالکل برداشت نہیں کر سکتا، اور یوسف علیہ السلام کی مختصر سی دوری میرے نزدیک بہت برا اور بہت مشکل کام ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی کہ اگر تم جنگل کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے گئے، وہاں بھیڑیے بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ کوئی بھیڑیا جو ہے وہ یوسف کو کھا لے اور تم غفلت کے اندر رہ جاؤ، اس بات کا مجھے خدشہ ہے۔ ان دو وجوہات کی بنیاد پر میں یوسف کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، فرمایا قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ حضرت یعقوب نے کہا مجھے یہ بات شاق گزرتی ہے کہ تم یوسف کو لے کر چلے جاؤ، یعنی ان کی دوری مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اور کہا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں بھیڑیا یوسف کو نہ کھا جائے اور تم غفلت کے اندر رہ جاؤ۔ برادران یوسف نے دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تیار نہیں ہو رہے، تو اور زیادہ اصرار کیا اور کہا قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، کہ اگر یوسف علیہ السلام کو ہم 10 بھائیوں کی موجودگی کے اندر جو مضبوط ہیں، طاقتور ہیں، ان 10 بھائیوں کی موجودگی کے اندر بھیڑیا کھا گیا تو ہمارے لیے بڑے خسارے کی بات ہے کہ ہم اتنے مضبوط ہیں، طاقتور ہیں، 10 ہیں اور ہمارے پاس قوت ہے، ہمارے پاس مہارت ہے، اگر ہماری موجودگی کے اندر بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھا گیا تو ہمارے لیے بڑے خسارے کی بات ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اسرار کو دیکھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی اور کہا کہ تم یوسف کو لے کر جا سکتے ہو، اور اگلے دن برادران یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر نکلے، اور اس کے بعد وہ پورا تفصیلی واقعہ پیش آیا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔